السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ ناظرین اکرام، بہت سے لوگوں نے 1000 سے 1500 سال یا اس سے بھی پہلے کے مسلم سائنسدانوں کے نام سنے ہیں، جن میں عمر خیام، جابر بن حیان، ابن سینا، ابو علی سینا وغیرہ سائنسدانوں کو بطور مسلم ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے کم ایسے افراد ہیں جو دور حاضر کے سائنسدانوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم دور حاضر کے مسلم سائنسدانوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ان سائنسدانوں کو ان کی ایجادات کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ڈاکٹر سمیر نجیب، آپ کا تعلق مصر سے ہے۔ سمیر نجیب اپنے دور کے عظیم سائنسداں سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے مصر سے گریجویشن کمپلیٹ کیا اور امریکہ پڑھائی کے لیے چلے گئے۔ نجیب ایک ماہر ایٹمی سائنسداں تھے۔ آپ نے 200 سے بھی زیادہ پروجیکٹ پہ ریسرچ کی، لیکن حیرت انگیز طور پر 18 اگست 1967 کو آپ کا قتل کر دیا گیا۔ نبیل الکلینی، نبیل الکلینی ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے۔ آپ بھی مصر سے تعلق رکھتے تھے۔ بجلی بنانے کے لیے تیل اور کوئلے کا بے حساب استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ڈاکٹر نبیل نے دیکھا کہ ان قدرتی اشیاء کا استعمال حد سے زیادہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تیل اور کوئلہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، پھر آپ نے ریسرچ کی اور دنیا کو بتایا کہ 1 گرام یورینیم 30 لاکھ کلو کوئلے اور تیل کے برابر بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ اس ریسرچ نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ 27 جنوری 1975 کے دن ڈاکٹر نبیل کو ایک کال آئی۔ آپ بات کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے۔ پراسرار طور پر ان کا غائب ہونا آج بھی ایک معمہ ہے۔ حسن کامل، حسن کامل 1894 لبنان میں پیدا ہوئے۔ حسن کامل ایک ماہر الیکٹرک انجینئر تھے۔ آپ نے دمشق کے کالج آف امپیریل سے تعلیم حاصل کی۔ حسن کامل نے تقریباً 52 الیکٹرک چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ آپ نے ایک پریشر مانیٹر مشین ایجاد کی جس کی مدد سے سولار بیٹری اور الیکٹرک بیٹریوں کو چیک کیا جاتا تھا کہ ان میں کیا فالٹ ہے۔ 31 مارچ 1935 کو حیرت انگیز طور پر آپ کا بھی قتل کر دیا گیا۔ علی مصطفیٰ مشرفہ، علی مصطفیٰ 1898 مصر کے ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مصر کے وزیر تعلیم نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا، جہاں انہوں نے 10ویں پاس کی۔ اس کے بعد لندن کے کنگز کالج سے ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت یہ ڈگری حاصل کرنے والے پہلے مصری اور دنیا کے 11ویں سائنسداں بنے۔ آپ کو مصر کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا تھا۔ علی مصطفیٰ نے کئی سالوں تک آئنسٹائن کے ساتھ بھی کام کیا۔ 15 جنوری 1950 کو آپ کی بھی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ علی مصطفیٰ کی موت میں اسرائیل کی موساد کا ہاتھ ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ سامیہ عبد الرحیم میامی، سامیہ عرب میں پیدا ہونے والی میامی ریاست کی پہلی دماغ کی سرجن تھی۔ ڈاکٹر سامیہ نے دماغ کی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے کا کام شروع کیا۔ ڈاکٹر سامیہ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جس کی مدد سے بنا آپریشن کیے مریض کے دماغ کے اندر کیا فالٹ ہے اسے تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن سامیہ کا جسم سڑک کے کنارے ایک ڈیپ فریج میں پایا گیا۔ ڈاکٹر سامیہ کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا اور آپ کی مشین اور ریسرچ پیپر کو چرا لیا گیا۔ دوستو، یہ تھے کچھ مسلم سائنسداں جنہیں ان کی ایجادات کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔